الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا کروڑہ احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا یعنی قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا۔ کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت مقدسہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کے ساتھ برکت کو منسوب فرمایا ہے، اور آج کے ہمارے درس عرفان القرآن کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بھی برکت ہے۔ دوستان محترم، ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ ساری دنیا جانتی ہے کثرت زیادہ کو کہتے ہیں، کثیر، کثرت، زیادہ، تعداد میں زیادہ ہو تو بھی کثرت کا استعمال ہوتا ہے، اور مقدار زیادہ ہو تو بھی لفظ کثرت یا کثیر کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ برکت اللہ وحدہ لا شریک کی خاص عطا ہوتی ہے۔ کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو وہ زیادہ جو چیز ہے وہ بھی ناکافی ہوتی ہے، اور اگر چیز کم ہو، کثرت نہ ہو، برکت ہو، تو وہ تھوڑی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی بادشاہی پوری دنیا پہ تھی۔ اس میں زمین، اس میں دریا، اس میں سمندر، اس میں فضا، اس میں خلا، جن، انس، درند، چرند، پرند، ہر چیز پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی۔ ان تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا اور آپ کے تابع بنا دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے حضور عرض کی، باری تعالی، بادشاہی تو نے مجھے عطا کی ہے، مگر رزق تو سب کو تو ہی پہنچا رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان تمام مخلوقات کو ایک دن رزق میں دوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب اور مقرب بندے کی اس استدعا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، تیاری کرو۔ وہ ایک مخصوص دن رکھ لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی۔ اب یہاں پہ جو ضروری بات ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس کے زیر نگیں، اس کی بادشاہی میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ ان کی تعداد سے بھی واقف ہے اور ان سب کی غذائی ضروریات سے بھی واقف ہے، کیونکہ ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے۔ انسانوں کی غذائی ضرورت الگ ہے، جنوں کی غذائی ضرورت الگ ہے، پرندوں کی غذائی ضرورت الگ ہے، جو آبی مخلوقات ہیں، پانی کی مخلوقات ہیں، ان کی ضروریات الگ ہیں۔ اللہ کا پیغمبر ان سب کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور ان سب کی غذائی ضروریات کو بھی جانتا ہے۔
اگر غذائی ضروریات کو جانتا ہے تو اہتمام کر رہا ہے نا۔ اب یہاں پہ جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم انبیاء پر بڑی بے باکانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ادراک نہیں ہوتا کہ وہ جو بے باکانہ الفاظ بول رہے ہیں آگے بارگاہ کس کی ہے؟ بارگاہ نبوت ہے، جہاں ہلکی سی بھی آواز کا والیوم بھی تیز ہو جائے تو زندگی بھر کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو تابع نبی ہیں، جن کی نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل اور توسط سے ہے، ان کے علم کا یہ مقام ہے، تو سوچئے جو خاتم النبیین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ مخصوص دن آ گیا جس دن مخلوقات کو رزق سلیمان علیہ السلام نے دینا تھا۔ تیاریاں اپنے عروج پہ تھیں کہ ایک مچھلی آ گئی بارگاہ نبوت میں، عرض کرتی ہے یا نبی اللہ کیا آج ہمارا کھانا آپ کی طرف ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ عرض کرتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے حصے کا کھا لوں؟ آپ نے فرمایا کھا لو۔ اس نے ایک نوالا لیا اور جتنی وہ مقدار تھی اور جتنا اہتمام تھا وہ ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ عرض کرتی ہے ابھی میں نے بھی سیر ہو کے کھانا ہے، میرے بچے بھی ہیں، اور مجھ جیسی ابھی تو کئی مخلوقات پیچھے ہیں جنہوں نے یہ سارا آ کے آپ کی طرف کھانا ہے۔ وہ تو چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور باری تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں یا میرے مالک ان تمام مخلوقات کو رزق دینا بس تیرا ہی کام ہے۔ اب غذائی ضروریات سے واقف ہو کر بھی اللہ کا پیغمبر اہتمام غذائی ضروریات کے مطابق کرتا ہے، مگر کثرت ہے، اس میں صرف اور صرف برکت نہیں ہے۔ تو یہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اہتمام بھی ناکافی ثابت ہوا اور صرف ایک ہی لقمے میں ایک مچھلی کھا گئی۔ اس میں اگر برکت ہوتی تو تمام مخلوقات کے لیے کافی تھا، مگر کثرت تھی اور برکت نہیں تھی تو وہ سارا اہتمام ایک ہی نوالے کا شکار ہو گیا۔ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مختلف طرق سے اور مختلف روایات کے مختلف الفاظ ہیں، میں سب کو ملا کے چونکہ مفہوم سمجھانا مقصود ہے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مطہرہ میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ بات سنو، یہ پیالہ اٹھاؤ اور اصحاب صفہ کے پاس لے جاؤ۔ اب لامحالہ سی بات ہے کہ جس کو بھوک لگی ہو اور پیالہ دودھ کا ایک ہو، اس کے دل میں خیال تو آتا ہے کہ پیالہ ایک ہے، اصحاب صفہ کی تعداد دیکھ لیں، اور پھر میں بھی کافی شدت سے ہوں، بھوک میں ہوں، تو میں نے بھی پینا ہے۔ مگر حکم رسالت مان کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے پاس گئے اور سب کو سیر ہو کے وہ دودھ پلایا۔ واپس آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیالہ منہ کو لگایا اور خوب سیر ہو کے پیا۔ جب منہ سے ہٹایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پیا۔ پیالہ منہ سے ہٹایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری بار فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غذائی ضرورت سے واقف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار پیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے سیر ہو کے پی لیا ہے، اب میرا شکم سیر ہو چکا ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر آخر میں خود نوش فرمایا۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے ان نام نہاد پیران طریقت کے لیے جن کے متعلق
कलंदर लाहौर, दरवेश सियालकोट, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, हज़रत हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि कल एक शोरीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, गज़ब है ये मुर्शदान खुद भी, खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। इतने आदाब का ख्याल तो दरबार अकबरी में जो ज़िल्ले इलाही कहते थे वो भी नहीं बजा लाते थे, जितने ये लोग अपनी बारगाहों का, अपनी दरगाहों का ये आदाब का ख्याल करवाते हैं। अपने मुरीदीन को करीब फटकने ही नहीं देते। हाथ लग गया तो फिर तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता ना कि वो चीज़ इन पे हलाल हो जाए। हमने ऐसा मंज़र, और आप सामईन ने भी ऐसे मनाज़र ज़िंदगी में कई बार देखे हैं। सामईन मोहतरम, इन दोनों वाक़यात से जो अख़ज़ हुआ वो ये हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना अक़दस में वो जो वाक़या है उसमें कसरत थी और बरकत नहीं थी, तो वो इतना एहतमाम एक निवाले में ख़त्म हो गया। यहाँ कसरत नहीं है, प्याला दूध का एक है और रिवायात के मुताबिक पीने वाले 70 थे, मगर बरकत की वजह से वो एक प्याला दूध का तमाम के लिए काफ़ी साबित हुआ। और दूसरी सबसे अहम बात इससे जो हासिल हुई है वो ये है कि अल्लाह ने ये फ़हम अता फरमाया है इस आयत मुक़द्दसा से कि कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके साथ बरकत मंसूब हो जाती है। अब जिस बंदे ने अपना घर बाबरकत बनाना हो वो अपने घर की निस्बत किसी ऐसी बाबरकत हस्ती के साथ कर ले। जिस बंदे ने अपना जहन बाबरकत बनाना हो वो अपने जहन में किसी बाबरकत हस्ती को बसा ले। जिस बंदे ने अपना दिल बाबरकत बनाना हो वो दिल अपना किसी बाबरकत हस्ती के कदमों में रख दे। और जिस बंदे ने अपना जिस्म बाबरकत बनाना हो वो अपने जिस्म की संगत को किसी बाबरकत हस्ती के साथ मंसूब कर ले। उसका दिल भी बाबरकत हो जाएगा, उसका जिस्म भी बाबरकत हो जाएगा, उसका जहन भी बाबरकत हो जाएगा और उसका घर भी बाबरकत हो जाएगा। घर बाबरकत हो गया तो फिर ये बरकत नस्लों तक जाएगी। सामईन मोहतरम, सूरह काफ की 16 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा है। फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, फरमाया और हम उसकी शाहरग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। अल्लाह इस आयत मुक़द्दसा में इंसान की क़ुर्बत के मुताल्लिक इरशाद फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे के इतना करीब हूँ कि उसकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। इंतहाई जो लतीफ़ बात है वो ये है कि जब अल्लाह बंदे की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है तो बाबा अगर इस बात पे इतना यकीन है कि अल्लाह अपने बंदे की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है और अल्लाह से बढ़कर बाबरकत कोई नहीं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए जब कायनात का सबसे बड़ा बरकत वाला, जो सिर्फ बरकत वाला नहीं है वो वहदहू ला शरीक बरकत का भी खालिक है, जब वो हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है तो बाबा यहाँ फिर अलग से बरकत के लिए तावीज़ लेने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह के अलावा जो भी है वो मखलूक है और अल्लाह खालिक है। अब खालिक हमारा भी खालिक है और बरकत का भी खालिक है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा मालिक है, जहाँ मेरा मालिक है वहाँ वो सारी की सारी बरकत वहाँ मौजूद है। तो फिर इसके लिए एक लम्हे के लिए आपको और मुझे सोचना है कि जब खालिक मौजूद हो तो खालिक की मौजूदगी में अलग से बरकत ढूंढने की क्या ज़रूरत है, और ऐसा सोचना क्या हमाकत नहीं है। मुझे एक मौलाना साहब मिले, मैंने एक जगह पे ख़िताब किया तो वो मौलाना साहब बाद में मुझे मिले और कहने लगे फ़ारूकी साहब आप तावीज़ात के, आप दम के मुखालिफ हैं। मैंने कहा जनाब नहीं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आप दम की तारीफ़ क्या है, दम किसे कहते हैं। कहने लगा फ़ारूकी साहब आपको नहीं पता। मैंने कहा जनाब मुझे पता है या नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी खिदमत मुतहरा में जसारत क्यों करता। मुझ नाचीज़ को आप बता दीजिए दम की तारीफ़ क्या है।
تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف امراض کے لیے مختلف وظائف ارشاد فرمائے. کوئی مریض آیا تو حضور نے کچھ پڑھ کے پھونک مار دی، اسے دم کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بھی تلقین فرمائی، نظر بد کے لیے یہ پڑھو، اس مرض کے لیے یہ پڑھو، اس مرض کے لیے یہ پڑھو، تو اسے دم کہتے ہیں. میں نے کہا وہ دم کس کی زبان سے نکلا ہے؟ کہتا جی حضور علیہ السلام کی زبان سے. میں نے کہا حضرت صاحب اختلاف تعویذ اور دم پہ نہیں ہے. میں نے کہا جو تم بتا رہے ہو اس میں تو امت کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کائنات کے اسی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کلام ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. جب اتنا بڑا کلام خود موجود ہے تو پھر آپ فیصلہ آپ کیجئے کہ اگر آپ کا وہ تعویذ اس سے بڑا ہے تو وہ رکھ لیں، اور اگر یہی کافی ہے تو یہ رکھ لیں. کہنے لگے نہیں وہ ہم الگ سے نہیں بناتے، وہ بھی اسی میں سے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا جناب تفہیم کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا قرآن کریم سے تعلق قلبی ہو جائے گا، قرآن کریم سے تعلق آپ کا ذہنی ہو جائے گا، قرآن کریم سے آپ کا تعلق آپ کی روح کا ہو جائے گا، تو آپ کو الگ سے کچھ لکھ کر یہاں لٹکانے یا پھونکے مارنے کی ممکن ہے حاجت نہ رہے. جو یہ کر رہا ہے اگر اس میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے یا جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اگر وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے تو بالکل صحیح ہے، جائز ہے. ہم یہ اس بات کی بحث نہیں کر رہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، مگر قرآن کریم بھی تو لکھا ہوا ہے بابا. اس کے ساتھ جب آپ منسوب ہو جائیں گے اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سامنے ہوگا تو خود بخود سارے مسائل حل ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ کلام اس کا ہے جو خود صرف برکت والا نہیں ہے بلکہ برکت کا بھی خالق ہے.